بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آپ کے اس چینل کے لیے میری یہ پہلی ویڈیو ہے اور مجھے یہ قوی امید ہے اگر آپ اس کو آخر تک سنیں گے، دیکھیں گے تو یہ آپ کی زندگی میں ضرور وہ مثبت تبدیلی پیدا کرے گی جو آپ کی زندگی کے لیے درکار ہے۔ انسان کا نالج، سکل، پیشن اور اس کا شوق تب تک اس کو کامیابی نہیں دلاتا جب تک اس میں یہ دو چیزیں موجود نہ ہوں۔ ایک سکسیسفل پرسن، ایک کامیاب انسان جب تک اپنے کلیجے، دل اور دماغ، غرض یہ کہ جسم کے ہر اعضاء کو ان دو چیزوں سے مزین نہ کرے، جب تک وہ دو چیزیں اس دو چیزوں سے نہ گزرے، انسان کے جسم میں وہ روحانیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی زبان سامنے والے کو متاثر کر ہی نہیں سکتی، اس کی باڈی لینگویج، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کے فیس ایکسپریشن سامنے والے کو مائل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس میں یہ دو چیزیں موجود نہ ہوں۔ بیٹے، چاہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے یا کسی کے ہاں ملازمت کرتا ہے، اس کا آئیڈیا بک ہی نہیں سکتا، وہ کامیاب ٹھہر ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ دو چیزیں اس میں موجود نہ ہوں۔ ایک انسان اپنا بزنس ایکسپینڈ کر ہی نہیں سکتا، اپنی بڑی ٹیم بنا ہی نہیں سکتا، اپنے والدین کو قائل کر ہی نہیں سکتا، اپنے دشمن کو گرا ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ دو چیزیں اس میں موجود نہ ہوں۔ دشمن کو دوست بنا ہی نہیں سکتا، اپنے دوست کو اچھا دوست بنا ہی نہیں سکتا، ایک قائد بن ہی نہیں سکتا، ہواؤں کا رخ بدل ہی نہیں سکتا، اپنے دل کو وسعت دے ہی نہیں سکتا۔ بیٹے، وہ دو چیزیں، اللہ کی قسم دو چیزیں بیٹے، یہ آپ اپنی سانس کی طرح ان کی اگر قدر نہیں کرو گے تو گر جاؤ گے، نکارا ہو جاؤ گے۔ ایک انسان کے اندر اور خاص طور پر نوجوان کے اندر جو جوش ہوتا ہے، برے خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے شیطانی آئیڈیاز، ٹیچر کی عزت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، سکول کالج کا نصاب کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اٹھا کر پھینک دو، یہ سب میری مرضی، جیسے چاہوں گا زندگی بسر کروں گا، میں آزاد ہوں، بے فکر سب سے۔ لیکن بیٹے، جب خود غرضی بڑھ جائے گی تو پھر کچھ عرصے بعد تو پھر محکوم ہوگا اور تیرا حاکم کوئی اور ہوگا۔ زندگی بڑا نام پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے نا، بڑا نام پیدا کرنے کے لیے، ستارہ بننے کے لیے بڑے بڑے لوگ ملیں گے، بڑی بڑی ڈگریوں والے، ہر گلی سے 500 لوگ گریجویشن کی ڈگری کے ساتھ ملیں گے۔ کیسے اچھی جاب ملے گی، کیسے مایہ ناز انسان بنو گے؟ تو بیٹے، اس کے لیے دو باتیں ہیں جو کوئی عام فرد نہیں بتا رہا۔ مجھے ان دو باتوں کی عزت رکھنے کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھنا پڑی۔ یہ باتیں کون بتا رہا ہے؟ یہ باتیں کائنات کا خالق، میرا اور آپ کا مالک رب ذوالجلال بتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ سننے کے لیے ریڈی ہو نا؟ اتنی لمبی تمہید بانی، آپ سنو اور غور کرو۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان میں سے ایک عام انسان کو، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ محل، نہ شہرت، نہ بہت سٹرانگ بیک گراؤنڈ، نہ کوئی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ، آج کل ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیاں سے پڑھے ہوئے نہیں، بلکہ ایک عام انسان۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک انسان کو امام بناتے ہیں اور لیڈر بناتے ہیں، رہبر، قائد بناتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ پھر کیا کرتا ہے؟ یہدون بامرنا، ہمارے حکموں کے تحت وہ پرفارم کرتا ہے، ہدایتیں دیتا ہے۔ دو کام جب وہ کر لیتا ہے، تیار ہو؟ وہ کون سے دو کام ہیں؟ سنو، دل و دماغ سے سنو۔ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، جب اس کے نفس کے اندر صبر آ جائے، پہلی بات صبر، صبر اپنے مزاج کے خلاف،
صبر اپنے اندر کی نفسیات کے خلاف، لوگوں کی باتوں کے خلاف، لوگوں کے طنز کے خلاف، اٹریکٹ کرتی ہوئی گندی چیزوں کے خلاف، ٹی وی کے خلاف، گندے دوستوں کے خلاف، تباہ کن محفلوں کے خلاف صبر آ جائے اس کے نفس کے اندر. جب صبر آ جائے کہ میں پٹری سے نہیں اتر سکتا اگرچہ مزے کی بڑی چیز نظر آ رہی ہے، صبر شیطانی چالوں کے خلاف، میں اپنی کتاب نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ دوست نے بلا لیا ہے غلط کام کے لیے، میں صبر نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ لوگ اور یہاں تک کہ میرا دوست میرا راستہ روک رہے ہیں. پھر صبر کرنا پتر، پھر صبر کہ میں گر نہیں سکتا، اگر گروں گا پھر اٹھوں گا، اگر پھر گروں گا پھر کھڑا ہوں گا، گروں گا کھڑا ہوں گا اور پہلے سے زیادہ مضبوط کھڑا ہوں گا. اگر 99 قتل کے بعد 100 پر توبہ قبول ہو سکتی ہے تو پھر میں کیوں پیچھے ہٹوں. ایسا صبر کروں گا کہ وہ صبر جو آسمان والے کو قائل کرتا ہے کہ تو زمین کے اوپر حالات کو بدل دے، وہ صبر جو یوسف علیہ السلام نے سالوں قید کے اندر کیا، وہ صبر جو جب کوئی نہیں تیرا بنے گا، وہ صبر جب لوگ تیرے آنسوؤں کو، تیرے اندر کے آنسوؤں کو پہچان نہیں سکیں گے، تیرے زخموں پر نمک چھڑکیں گے، وہ صبر جب لوگ جانتے ہوئے بھی کہ تو حق پر ہے تیرا ساتھ نہیں دیں گے. دیکھا نا نبیوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے، جب لوگ تیرے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کریں گے، جب نبیوں کی بات لوگوں نے نہیں مانی تو کون سے باغ کی مولی ہے بھائی. بیٹے وہ صبر جب لوگ تیرے نظریے پر ہنسیں گے، بازار گرم ہوں گے تیرے اوپر تنقید کے. اگر تیرا نفس صبر کر گیا، اگر وہ وقت کاٹ گیا، اگر تیرا کلیجہ، تیرا دماغ تجھے کہہ رہا ہے کہ کب یہ مبلغ، کب یہ نصیحت کرنے والا، کب یہ ٹیچر اپنا لیکچر ختم کرے اور میں اپنا اینڈرائیڈ کھولوں اور فضول چیزوں کو دیکھوں، یہ والا صبر امام بننے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے، یہ والا صبر جب پیدا ہوگا کہ وہ کتابیں پڑھتا رہتا ہے، کتابیں اپنے اندر اتار لیتا ہے. اگر اس میں یہ پہلی چیز آ گئی تو کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگا. اس کا جسم، اس کے اعضاء اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ کبھی کمزور نہیں ہوگا، ہر مشکل کو کاٹ لے گا. اب دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ لیڈر بنانے کے لیے چاہتے ہیں، پیدا کرو گے نا اپنے اندر پہلی چیز. اب دوسری چیز سنو، وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یعنی یقین کامل، ڈٹرمنیشن، پختہ ارادہ، یقین اللہ پر، اس کی دی ہوئی صلاحیتوں پر، اس کی نشانیوں پر، حالات پر یقین. اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کتنا دم ہے ہمارے اس بندے میں. اپنے صبر اور یقین کی وجہ سے جو کمی رہ بھی جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے. تب تک آپ کو وہ ترقی نہیں دیتا جب تک آپ میں وہ کمی نہ دور کر دے. اس لیے پریشان نہیں ہونا، شک میں نہیں پڑنا میرے بچے، شک میں نہیں پڑنا. اللہ جب اپنے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے نا انسان کا تو سورہ بقرہ کا آغاز اس سے کرتا ہے، آغاز میں ہی کہتا ہے لا ریب فیہ. اللہ انسان کے ساتھ جب رشتہ بناتا ہے تو شک کو ختم کر کے، شک کے ساتھ بندہ اللہ کے ساتھ نہیں چل سکتا. شک نہ پالنا اپنے اندر کبھی بھی، یقین کے ساتھ آگے بڑھنا. یہ جو پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے یہ یقین رکھو کہ میں اپنی محنت سے اس کو سر کر جاؤں گا. شیطان کے وسوسوں سے کبھی شک میں نہ پڑنا، کبھی شک نہ پالنا. یہ تو سب بنایا ہے، اس لیے گیا ہے کہ آسمان پر ایک بدبخت نے اللہ کی نافرمانی کی، سجدہ نہ کیا اللہ کے حکم پر، اور پھر اس نے اللہ کو چیلنج کیا، اللہ میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ انسان ناکام ہے، یہ شکر نہیں کرے گا، یہ تیرا یقین نہیں کرے گا، یہ ہمیشہ کفر ہی کرے گا. جب یقین بچے تیرے اندر آئے گا تو دیکھے گا کہ رب کس طرح مدد کرتا ہے، کس طرح تیرے مددگار زمین پہ اترتے ہیں، کس طرح زمین سے فوج تیار ہوتی ہے جو تیری مددگار ہوگی، کس طرح تجھے عروج ملتا ہے. لیکن دو چیزیں، صبر، پیشنس اور یقین، یہ دو چیزیں جس میں آ جاتی ہیں حالات اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. یہ چیزیں اس کو لیڈر بناتی ہیں. کبھی نفس کی بات نہیں ماننی، کیونکہ نفس تو
ہمیشہ برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ نفس کو بڑی سخت بیماریاں ہیں کہ یہ روز کے ڈسپلن کو پسند نہیں کرتا، اس کو بد اخلاق بد تہذیب ہونے کی بیماری ہے۔ تو ان دو چیزوں پر عمل کرنا ہے، اس کا حل ہی صرف یہ ہے، صبر اور یقین کامل۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن میں یہ دو چیزیں حد درجہ اتم موجود تھیں۔ ہم بھی ان دو چیزوں کو ماننے والے، عمل کرنے والے اور